سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا، ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ آپ کا، آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلیمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ۔ اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں۔ یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا، سالیں گزر گئی فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا۔ آپ اس کو متقی مانتے رہیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے۔ آئیے ایک دعا ہے
जलसों में यही सब सीखने तो आते हो ना। एक दुआ सिखला रहा हूं तुम्हें, और इस दुआ को अपना मामूल बना लो। जाओ, काबे के रब की कसम, जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। वो दुआ कौन सी है? नोट करो, थोड़ी सी बड़ी है। मन क़रा आयतल कुर्सी बअदा कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। खुद अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जन्नत में जाने से उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्लल मौत, सिवाय मौत के, यानी मौत ही उसको जन्नत में जाने से रोक रही है। जब तक वो जिंदा है जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा, मरने के बाद फौरन जन्नती, मरते ही जन्नत में दाखिल। वो कौन सी दुआ है? फरमाया मन क़रा आयतल कुर्सी बअदा कुल्ल सलातिन मक्तूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना वजीफा बना दिया, ये आदमी जब मरेगा तो जन्नत में दाखिल होगा। इसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत के और कोई चीज नहीं रोक रही। दिल चाहता है कि आज किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी पूछूं और ये देखूं कि मौलाना जर्जीस के 20 साल जलसा करने का कितना फर्क पड़ा है। 20 साल से जो तकरीरें हो रही है हमारी, इन तकरीरों का कितना असर हमारी जिंदगी पर पड़ा है। आज दिल चाहता है कि किसी को खड़ा करके पूछूं आयतल कुर्सी। बहुत से लोग सर नीचे करने लगे, हमें खड़ा ना कर दिया जाए। एक चीज से डर लगता है बस, कि खड़ा करके किसी को पूछ लूं तो वो ये ना कह दे तेरी नजर हम ही पे पड़ना थी और कोई नहीं मिला तुझे। भरे मजमे में मुझे को इंसल्ट करना था, मेरी बेइज्जती कराना थी। भाई अब मैं इतने मजमे में किसी को भी कहूंगा तो कोई किसी को भी कह सकता हूं मैं एक, और उसको याद ना निकली तो वो तो ये सोचेगा ना दिल में कि साहब इतने मजमे में हमारी तरफ उंगली उठना थी। इसलिए डरता हूं कि बेचारा ये ना कह दे और कल फोन पे गाली ना देने लगे, तूने हमारी इंसल्ट कर दी सबके सामने, कितना बड़ा मौलवी है तू। आयतल कुर्सी को याद करिए, और याद ना हो तो इन मदरसे में पढ़ने वाले हाफिजों से इबरत हासिल करो, जो इतनी मोटी किताब पूरा कुरान अपने सीने में बिना देखे हिफ्ज कर लेते हैं। तुम एक आयत याद नहीं कर सकते हो। लंबी आयत है तो क्या हुआ, जो पूरा कुरान याद हो सकता है तो एक आयत याद क्यों नहीं हो सकती हमसे। मन क़रा आयतल कुर्सी बअदा कुल्ल सलातिन मक्तूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अब आयतल कुर्सी पढ़ने से ही जन्नत थोड़ी मिल जाएगी, आयतल कुर्सी को शर्त के साथ बयान किया। फर्ज नमाज के बाद जिसने पढ़ना अपना वजीफा बनाया, तो आयतल कुर्सी को पढ़ने का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के नबी चाहते हैं कि वो आदमी पांचों वक्त का नमाजी भी बन जाए, क्योंकि फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है तो पांचों टाइम की फर्ज नमाज पढ़ो और पांचों टाइम ये आयतल कुर्सी भी पढ़ो। आयतल कुर्सी पढ़ने से जन्नत नहीं मिल रही है, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से जन्नत मिल रही है। तो जब फर्ज नमाज के पाबंद बनोगे तो पाक भी रहोगे, जब पाक रहोगे तो वुजू भी बनाओगे, जब वुजू बनाओगे तो गुस्ल भी करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें उससे जुड़ जाती हैं। तो मन क़रा आयतल कुर्सी बअदा कुल्ल सलातिन मक्तूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, इनाम, रिजल्ट, नतीजा, जज़ा, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से मौत रोक रही है। बस मौत के सिवा कोई चीज उसको जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक रही है। यह आदमी मरेगा और सीधे जन्नत के अंदर दाखिल होगा, मरते ही जन्नती। आओ, एक तो लंबी दुआ बता दी आयतल कुर्सी, एक बहुत छोटी बता देता हूं, बहुत छोटी, और मैं समझता हूं कि वो सबको याद होगी। मैं भरे मजमे में कह रहा हूं, ये ऐसी दुआ है जो अगर ये भी किसी को याद नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसका इस दुनिया में जिंदा रहने का हक ही नहीं। क्यों जिंदा है? बहुत छोटी सी दुआ, सबको याद होगी, और वो छोटी सी दुआ जरूर है
لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ, جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت, ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو, حالانکہ یہ دعا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں. گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو, ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے, تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو, ڈینگ رہا ہو, ڈیگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں. آؤ سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. سنو میرے ساتھیوں, یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے, آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں. ایک عرب ملک ہے بحرین, پہلے سب عربی ملک ایک تھے. جب یہ مال آیا, بہت سا مال آیا, اس میں صحابہ کو مال بڑھنا تھا, مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا. اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے, تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے. عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, 15 دن سے چولہا نہیں جلا, کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا, پانی پی لیے, کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا. امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا. فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو, چولہے کی پتائی کر لو, جو کرنا کر لو. کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا, کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا. فجر کی اذان کی آواز
دیے. حضرت بلال فجر کی آذان دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے. آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی. آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے. کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے, لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. فرمایا او اب پتا چلا کہ تم کیوں آئے ہو. شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا. صحابہ ہنسنے لگے. ہاں دل کے کتنے صاف تھے. ہاں اے اللہ کے رسول, اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے, اس لیے ہم لوگ چلے آئے, ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن مال میں ہمارا حق ہے, ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے. میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گی یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گی, مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے, مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے. آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے, اسلام سے دور نہ کر دے, دین سے بیزار نہ کر دے, دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے. یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. خوش رہو, خوش ہو, خوش ہونا چاہیے, یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا, لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں, بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دے, اپنا اسلام ختم نہ کر دیں, اپنا دین نہ بھول جائیں. بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں. اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے. دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں, اتنے دور, اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا, دعا پڑھ کے اٹھے گا, فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا, تسبیح پڑھے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سب کچھ پڑھے گا. صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا. یمسی کافرن, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا, مغرب پڑھے گا, عشاء پڑھے گا, آیت الکرسی پڑھے گا, تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا, حالت ایمان میں وہ سوئے گا. یصبح کافرا, لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا, وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں, مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں. غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو
मोमिन होगा, सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउद्दीनहु बिइरद मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा। आज उसका जीता जागता नमूना अपनी बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, अपनी पूर्णिया की धरती पर तुम देख सकते हो, कटिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, पूरे बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, और इसमें दाढ़ी वाले भी शामिल हैं, तुम उनको भी देख सकते हो।